اسٹارٹ کر رہا ہوں سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پروفیسر عزیز اللہ غوری. آج ہم محترم پروفیسر ڈاکٹر محمد ابراہیم صاحب کو عمرہ کی مبارک دینے کے لیے یہاں پہ حاضر ہوئے ہیں. ڈاکٹر صاحب بہت خوش قسمت ہیں، 6ٹھی مرتبہ عمرہ کر کے ابھی واپس آئے ہیں. اور ڈاکٹر صاحب کی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، ویسے تو ہر مسلمان کی ہے، لیکن ڈاکٹر صاحب کو خصوصی پیار ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور اکثر درود پاک کی محفلیں یہ سجاتے ہیں، نعت خوانی کرتے ہیں. تو عقیدت یعنی جس طرح عقیدت مند ہوتے ہیں اس طرح مطلب اللہ تعالیٰ ان کو ان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کی برکت سے ہر چیز سے نوازے جس کی ڈاکٹر صاحب خواہش کریں. اور ان کے بچے جو ہیں وہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں شاید کہ وہ ماشاءاللہ وہ بھی حافظ قرآن ہیں، اور اس مذہبی شعبے میں ان کو مطلب انہوں نے وہ کیا ہوا ہے. بڑا بیٹا جو ہے وہ سر کون سے اس میں درس نظامی عالم دین بن رہا ہے، عالم دین ماشاءاللہ وہ بن رہا ہے. تو ڈاکٹر صاحب ابھی عمرہ سے واپس آئے ہیں، تو میری خواہش تھی کہ میں ڈاکٹر صاحب سے ملوں، ان سے دعائیں لوں، اور ان سے حال احوال جس طرح ہوتا ہے مدینہ پاک کا پھر مکہ پاک کا، تو اس سلسلے میں حاضر ہوا تھا ڈاکٹر صاحب کے پاس. تو ڈاکٹر صاحب آپ بتائیں گے سر تھوڑا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علیہ حبیبہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. شکریہ غوری صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، آپ کی محبتوں کو سلام. تو الحمدللہ سفر پاک کے حوالے سے آپ نے فرمایا، سفر پہلے بھی جب دوست سے بات کرتے ہیں تو وہ مجھے شعر یاد آ جاتا ہے، دنیا دیاں سفراں تو بندہ تھک بھی تے جاندا ہے، پر سفر مدینے دا ہر وار بڑا سوہنا. تو الحمدللہ جی الحمدللہ سفر حالانکہ مصائب اور یہ سارے معاملات ہوتے ہیں، لیکن اللہ کا کرم ہے الحمدللہ. جب جیسے ہی کوئی مدینہ کی طرف روانہ ہوتا ہے تو کیفیات بدل جاتی ہیں. الحمدللہ بڑا اچھا پیارا سفر. پہلے تو ہم مکہ شریف میں گئے، الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے میں عمرہ سے نوازا، اللہ کا کرم ہوا، اللہ کی رحمت ہوئی. میں اپنی والدہ کے ساتھ، میرے دو بچے بھی میرے ساتھ ہیں، میرے کو سسٹرز، باقی فیملی ممبر، میرے ماموں، کزن، الحمدللہ ہم نے یہ سعادت حاصل کی. اللہ تعالیٰ ہمارے حال پہ رحم فرمائے، اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو یہ سعادت بار بار با ادب طریقے کے ساتھ نصیب فرمائے. پھر ہم وہاں پہ رہے، مکہ شریف کی بہاریں ہم نے الحمدللہ ہمیں حاصل ہوئیں. اس کے بعد مدینہ شریف کی طرف سفر ہمارا تقریباً 7 دن کے بعد ہم نے مدینہ شریف گئے، تو وہاں پہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مزار شریف پہ حاضری ہوئی. بلکہ محبت والے تو کہتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہم وہاں پہ ان کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور ان کے ساتھ ملاقات کے لیے ہم حاضر ہوئے. اللہ کا کرم ہوا، اللہ نبی کا کرم ہوا، اور الحمدللہ یہ سعادت ہمیں ربیع الاول شریف کے اندر حاصل ہوئی. میرے اللہ کا کرم ہوا، میرے نبی کا مہربانی. تو وہاں پہ بھی الحمدللہ درود پاک کا یہ خاص کرم ہوا کہ درود پاک بھی ہم نے وہاں پہ پڑھا، اور محافل بھی ہماری چلتی رہی، ہمارے فیملی ممبرس کی طرف دوست احباب بھی وہاں پہ تھے. تو ایک اور نعت کا شکر ہے کہ راتیں بھی مدینے کی، باتیں بھی مدینے کی. تو بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے، مکہ اور مدینہ جیسی کائنات میں کوئی جگہ ہی نہیں ہے. اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جلوہ فرما رہے ہیں، لوگوں کی بگڑیاں بنا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کرم فرماتا رہے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے ہم جیسے گناہ گاروں کو مستفید کرتا رہے. آپ کی نسبت سے ساری امت کی خیر ہو، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کے حال پہ رحم فرمائے. بے شک آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہر جگہ پہ تشریف فرما ہیں،
کرم ہے، میرے اللہ کا کرم ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں رحمت للعالمین بنایا، اور وہ رحمت للعالمین ذات کے طفیل اس کے امتیوں پہ بھی کرم کر رہا ہے۔ بے شک ہماری اپنی کوتاہیاں ہیں تو ہمیں کچھ تھوڑا سا دکھایا جاتا ہے، جیسے اس وقت امت مسلمہ پریشانیوں کا شکار ہے، شاید یہ اللہ تعالیٰ اس امت کو دوبارہ سے یکجا کرنا چاہ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے اور ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی صحیح طرح سے امت کا جو حق ہونا چاہیے وہ حق ادا کر سکے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب کی یہ بڑی مہربانی ہے کہ مکہ پاک، مدینہ پاک جہاں بھی جاتے تھے وہاں ویڈیو کال کے ذریعے ہمیں زیارت کرواتے تھے۔ ویڈیو کال کے ذریعے روضہ رسول کی زیارت، جنت البقیع کی زیارت، اسی طریقے سے خانہ کعبہ کی زیارت، یعنی ایسے لگتا تھا جیسے ہم لوگ بھی مکہ پاک میں گھوم رہے ہیں اور مدینہ پاک میں گھوم رہے ہیں ڈاکٹر صاحب کے ساتھ۔ تو یہ ان کی محبت ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ابھی مطلب آپ واپس آئے ہیں ریسنٹلی، تو ابھی آپ ذہنی طور پہ تو مدینہ پاک، مکہ پاک میں ہوں۔ جی بالکل جی، پہلے تو میں وہ ویڈیو والی بات جیسے آپ نے فرمایا، وہاں پہ تو بالکل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جا کے ویڈیو بنانے کا، تصویر بنانے کا تو تصور بھی نہیں میں کر سکتا، لیکن یہ ہے کہ آپ جیسے محبت والوں کے لیے دور سے گنبد خضرا کے نظارے ضرور میں کوشش کرتا ہوں کہ چلیں میرے دوست احباب بھی جو مستفید ہو سکیں۔ تو کیونکہ جیسے ہے قرآن میں بھی منع فرما دیا کہ میرے نبی کی بارگاہ میں جب آؤ تو اپنی آوازوں کو پست کر لو، ایسا نہ ہو، مفہوم ہے، ایسا نہ ہو کہ تمہارے مال ضائع کر دیے جائیں اور تجھے خبر بھی نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ اس امت کے حال پہ رحم فرمائے، محبت میں جاتے ہیں، لیکن وہاں پہ انفارچونیٹ یہ ہے کہ لوگ ابھی اسی سیلفیوں اور ان معاملات میں پڑ گئے ہیں جو کہ بالکل نہیں ہونا چاہیے، اور خصوصی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں خاموشی کے ساتھ، ادب کے ساتھ اپنا سلام پیش کرنا چاہیے۔ وہاں پہ یہ ایک بہت بڑا اس وقت ایک میں سمجھتا ہوں کہ بڑا کلچر، غلط کلچر ڈیولپ ہو چکا ہے کہ لوگ وہاں پہ سیلفیاں بنا رہے ہیں اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جا کے ویڈیو کالز اور اپنے کروا رہے ہیں۔ ہاں ٹھیک ہے، باہر سے اگر آپ محبت کا انداز ہے تو ڈیفینیٹلی باہر سے اس تھوڑا سا ہٹ کے وہ میں ضرور کرتا رہا ہوں، جیسے آپ جیسے دوست ہمارے محبت والے تھے آپ اسپیشلی۔ تو دوسرا آپ نے جیسے فرمایا کہ مدینہ شریف، تو یہ تو کرم ہے جی الحمدللہ۔ اب بھی بلکہ ایسے ہی لگتا ہے جیسے کہ ہم مدینہ شریف میں اور مکہ شریف میں ہیں۔ تو سم ٹائم جیسے یہ بیٹا میرے ساتھ تھا، تو وہ کچھ ایک دفعہ وہاں پہ یہ سویا ہوا تھا رات کے وقت، تو یہ امام صاحب کی کاپی کر کے نیند میں ہی قرآن پڑھ رہا تھا جتنی دیر۔ تو الحمدللہ وہ سم ٹائم خواب میں بھی یہ معاملات چلتے رہتے ہیں، چلتے چلتے ایسے ذہن میں آتا کہ ہم جو ہے وہ اس وہاں پہ ہیں، اور اللہ تعالیٰ یہ محبتیں، یہ نسبتیں، یہ لنکس جو ہے اللہ تعالیٰ قائم رکھے، تمام مسلمانوں کے قائم رکھیں۔ اور انشاءاللہ ہم تو جی وہ ایک ہے کہ جان اور جسم لے آئے ہیں، دل ابھی بھی وہیں پہ چھوڑ دیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہ سلسلہ سلامت رکھے، آپ کا بھی ہمارا بھی۔ تو ہم تو دوبارہ بس آ گئے ہیں کیونکہ یہ دنیا کے معاملات بھی چلنے ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ یہ دوبارہ سے سلسلہ بنائے، جلد بنائے، بار بار ادب کے ساتھ بنائے، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ ادب ہے تو قبولیت ہی قبولیت ہے، وہاں سے کرم ہوا ہے تو یہ حاضری کا موقع ملا ہے، بس ادب ہونا وہ بڑا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو باادب یہاں پہ بھی بنائے، وہاں پہ بھی بنائے۔ ہمارا پیارا بیٹا جو ہے یہ ماشاءاللہ یہ بھی عمرہ کر کے آیا ہے۔ ارحم کیسا آپ کا وزٹ رہا؟ اچھا رہا تھا، اور بس آپ کی دعاؤں کے ساتھ آپ دعا کیجیے گا کہ ہمارا عمرہ قبول ہو اور بار بار یہ باادب سلسلہ چلتا رہے۔ آمین ثم آمین۔ تو آپ تو میرے خیال میں جب بھی آپ کے ابو جاتے ہیں آپ ان کے ساتھ ہی جاتے ہیں؟ ہاں جی، تیسری بار ماشاءاللہ۔ اچھا ماشاءاللہ، تیسری دفعہ یہ عمرے پہ گئے ہیں ارحم۔ ہاں جی، تو ماشاءاللہ ابو کو میرے خیال میں آپ سے بہت زیادہ پیار ہے۔ ہاں جی۔
یعنی آپ جب ابو کے ساتھ ہوتے ہیں تو ابو اداس نہیں ہوتے، ٹھیک ہے نا، آپ کے ساتھ وہ خوش ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت مند لمبی زندگی دے، آپ اس طرح عمرے کرتے رہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب کوئی نعت شریف اگر سنا دیں. ضرور جی. تو میں نعت پڑھنا تو اپنی سعادت سمجھتا ہوں، اور یہ آپ جو یہ حرم سے بات کر رہے تو یہ اسپیشلی جی اللہ اور نبی کا کرم تو ہے ہی ہے، درود پاک کی برکتیں ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ میرے بزرگوں کی دعائیں ہیں، میرے والدہ کی، میرے والد صاحب کی، اور الحمدللہ والدہ کی دعاؤں کے صدقے میں ہر دفعہ، میرے والدہ ہر دفعہ میرے ساتھ ہوتی ہیں، ان کی دعاؤں کے صدقے وہاں پہ پھر ہم امی کو میں ریکویسٹ بھی کرتا ہوں کہ دعا فرما دیں دوبارہ سلسلہ، تو اللہ تعالیٰ وہی کرم کر دیتا ہے الحمدللہ. صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ. ہو بلند تارا نصیب کا سبھی دیکھیں روضہ حبیب کا، ہمارے لب ہوں جالیاں چومتے، ہمارے لب ہوں جالیاں چومتے، یہ نصیب گھڑیاں خدا کرے. اور جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا، جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا. یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. جزاک اللہ. ڈاکٹر صاحب دعا کروا دیتے سر. صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین. یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
اللہم اجرنا من النار اللہم اجرنا من النار اللہم اجرنا من النار یا مجیر یا مجیر یا مجیر رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا رب اغفر لی ولوالدی 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 وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ یا اللہ پاک ہمارے حال پہ رحم فرما، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اے اللہ کریم ہر طرح پہ ہمارے کرم فرما۔ یا اللہ پاک غوری صاحب نے جو مجھے دعا کے لیے کہا، بے شک میں ایک گناہ گار آدمی ہوں، اے اللہ کریم تو دلوں کے حال بہتر جانتا ہے۔ انہوں نے تیرا اور تیرے نبی کے در پہ حاضری کی وجہ سے مجھے دعا کے لیے کہا، تو یا اللہ اس گناہ گار نے تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے ہیں، کرم فرمانا۔ یا اللہ پاک ہمارے حال پر رحم فرمانا۔ میرے مولا کریم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری امت کی خیر فرمانا۔ یا اللہ پاک بے ہدایتیوں کو ہدایت عطا فرما، بے رزقوں کو حلال رزق عطا فرما، بے اولادوں کو صالح اولاد عطا فرما۔ یا اللہ پاک بے گھروں کو برکت والے گھر عطا فرما، اور سب سے بڑھ کے یا اللہ پاک دلوں میں سے بغض، منافقت، کفر نکال کے اپنا اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سچا عشق عطا فرما۔ اے اللہ کریم ہماری قیامت تک آنے والی نسلوں میں بچہ بچہ اپنا اور اپنے نبی کا سچا عاشق بنا، 5 وقت کا با جماعت نمازی بنا۔ یا اللہ پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی خیر فرما۔ یا اللہ پاک یہ امت اس وقت بڑی تکلیف میں ہے، بے شک ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے معاملات ہیں، لیکن تو کریم ہے، تو رحیم ہے، تو اپنے نبی کے ساتھ ان کو حبیب ہونے کے ناطے ان کی امت پہ رحم فرما۔ یا اللہ پاک کرم فرما۔ تیرے نبی نے اس دنیا میں آتے ہی اپنی امت کے لیے خیر مانگی، اس دنیا سے پردہ فرماتے ہوئے بھی اس امت کے لیے خیر مانگی۔ میرے مولا کریم انہی دعاؤں کا واسطہ اس امت کی خیر فرما۔ یا اللہ پاک کفار کا منہ کالا فرما۔ یا اللہ پاک فلسطینیوں کی مدد فرما، بوسنیا کے لوگوں کی مدد فرما، کشمیر کے لوگوں کی مدد فرما، جہاں جہاں پہ یا اللہ کریم مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے ان کی غیبی امداد فرما۔ اے بدر میں مدد فرمانے والے اللہ، ان فرشتوں کو بھیج کے یا اللہ پاک فلسطینیوں کو غیبی امداد فرما۔ یا اللہ پاک تو جانتا ہے ہم تو بے بس ہو گئے، تیری نبی کی امت تو بے بس ہو کے پڑی ہے، ہم تو صرف دعاؤں جیسے ہی رہ گئے ہیں۔ یا اللہ پاک ہمیں استقامت عطا فرما، کفار کا ڈٹ کے مقابلہ کرنے والا بنا۔ یا اللہ پاک ہمیں جہاد کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں اپنے اور اپنے نبی کے دین کی خاطر زندگیاں قربان کرنے والا بنا۔ بے شک شہید کی زندگی، شہید کی موت ہی یا اللہ پاک اس کی زندگی ہے۔ ان سب کے حال پہ رحم فرما، مسلمانوں کی خیر فرما۔ اے اللہ کریم ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرما۔ اے اللہ کریم عالم اسلام کی خیر فرما، ملک پاکستان کی خیر فرما، ملک پاکستان کو یا اللہ پاک عاشق رسول حکمران عطا فرما، سب بے ہدایتوں کو ہدایت عطا فرما، ملک پاکستان کی سلامتی فرما۔ یا اللہ پاک ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرما، عذاب قبر سے بچا، قیامت والے دن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت نصیب فرما، آپ کے دست مبارک سے آب کوثر پینا نصیب فرما۔ اے اللہ کریم پل صراط کی سختیوں سے بچا کے جنت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی اور پڑوس نصیب فرما۔ صلی اللہ علیہ حبیبہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم، لا الہ الا اللہ۔ جزاک اللہ، مہربانی ڈاکٹر صاحب، بہت بہت شکریہ ٹائم دینے کا سر، تھینکس لاٹ سر۔